بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان شریف میں شیطان کی قید ہونے کے باوجود ہم سے گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں، ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ نیز حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر آخر لوگوں سے گناہوں کا صدور کیوں کر ہوتا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ مثلاً 11 مہینے تک شیطان انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے اور بد نصیب انسان بھی شیطان کے چکر میں آ کر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسانی ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور ماہ رمضان میں گناہوں سے وہ باز نہیں رہ پاتا، گویا وہ اس شعر کا مصداق بن جاتا ہے: مانوس اتنے ہو چکے صیاد سے ہم، جو رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ زیادہ تر ماہ رمضان میں انہی لوگوں سے گناہوں کا زیادہ صدور ہوتا ہے جو علاوہ رمضان کے بھی کثرت کے ساتھ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ چونکہ ان کا نفس گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہی نفس ماہ رمضان میں بھی ان کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً بھلائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دل ہی زنگآلود اور سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بھلائی اور خیر کی بات اور نصیحت کہاں اثر کرے گی؟ ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان، ایسے انسان کا گناہوں سے باز و بیزار رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گیا تو بسا اوقات اس کا جی اسی سیاہی کے سبب نیکی میں نہیں لگتا اور وہ نیکیوں کے ماحول سے بھاگنے ہی کی تدبیریں سوچتا ہے۔ اس کا نفس اسے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، غفلت اسے گھیر لیتی ہے اور وہ بد نصیب نیکیوں اور اچھے اور پاکیزہ ماحول سے دور ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں بلکہ پوری راتیں وہ شخص لہو لعب، فضولیات، کھیل کود، گانے باجے، تاش و شطرنج اور طرح طرح کے خرافات میں برباد کر دیتا ہے۔ اس سیاہ قلبی کا علاج ضروری ہے اور اس کے علاج کا ایک مؤثر ذریعہ پیر کامل بھی ہے، یعنی کسی ایسے بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے جو پرہیزگار ہو، دنیا کی محبت سے دور ہو، جس کی زیارت خدا و مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلائے، جس کی باتیں صلاۃ و سنت کا شوق ابھارنے والی ہوں، جس کی صحبت موت و آخرت کی یاد دلاتی ہو۔ ایسا پیر کامل اگر خوش قسمتی سے میسر آ جائے تو انشاءاللہ عز و جل دل کی سیاہی کا علاج ضرور ہو جائے گا، مگر یہ سب کچھ اللہ عز و جل کی مشیت اور اس کی رحمت پر موقوف ہے۔ اللہ عز و جل ہر مسلمان بہن بھائی کے دل کی سیاہی کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔